ديوانية. الله يحفظك إن شاء الله. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایت معتبر ایک معتبر روایت ہے سلسلے میں کہ دیکھنا اگر اس کے اندر لذت نہ ہو تو بعض نے اس کے لحاظ کہ ایک روایت کی بنا میں بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے مطلق روایات لمس کے سلسلے میں تو تمام اجماع ہے کہ چھو نہیں سکتے، لمس حرام ہے، لیکن نظر کو بعض نے اجازت دی ہے اس روایت کی بنا پر۔ یہ مسلمان غیر مسلمان سب کے لیے حکم اذا نہینا دونوں کے لیے ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شامل ہیں۔ اعراض نہیں ہوا ہے اس روایت سے، علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ لہذا احتیاط یہی ہے کہ انسان فتویٰ نہ دیکھ تاکہ سوء استفادہ نہ ہو۔ دیکھیں ممکن ہے کہ حرف عادتاً تعلی فاسد ہے، یعنی عادتاً اس کے جو تعلی ہے، یعنی جو اس کا اول مقاصد میں شیخ نے فرمایا ہے اس چیز کو کہ اطلاق ہر جگہ تک پہنچتا ہے، یہاں پہ بھی پہنچے گا۔ کتاب عروہ کی کتاب الوصیہ میں ہے یہ۔ انسان مرنے سے پہلے ہر چیز کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے سوائے حرام کے۔ الجواب انظر العروة المسألة ذكر أن الميت يتمكن أن يوصي بعد موته بكل شيء إلا المحرمات. مطلب بعض میں اشکال کیا، لیکن ظاہری طور پہ اس پہ اشکال نہیں۔ ہاں اعضاء ظاہرہ نہ ہو کیونکہ باب تمثیل میں اس کو منع کیا جاتا ہے۔ باطنی اعضاء کے اس میں تمثیل کا حکم نہیں آئے گا۔ إلا إذا كان على نحو التمثيل أو الأعضاء الظاهري فيشكل. نعم. السؤال امرأة قد حكم عليها باتهام الزنا المحصنة. لیکن کوئی ادعا اس طرح کا فائدہ مند نہیں مگر یہ کوئی دلیل ہمارے پاس ہو، کوئی حجت ہمارے پاس ہو۔ زوجها في الغرائز الجنسية هل أصل هذا الدعوة صحيح من الزوجة؟ الجواب لا يكون صحيحا ولا يكون مسموعا. حكم چیزی داره، حكم عادی داره، نه احسان کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ اگر خود کہہ رہا ہے کہ احسان نہیں ہے تو کس دلیل سے یہ احسان ثابت ہو پائے گا؟ خود وہ قبول کر رہا ہے کہ میں محسن نہیں ہوں۔
السؤال إنما أمره إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون. دیکھیے جواب ہے یا جزا ہے؟ جواب الگ ہے، جزا الگ ہے. فيكون جو بات ہے وہ جواب میں ہے، جزا میں نہیں ہے. یہاں پہ جزا ہے. جواب هذا ليس دوسرا یہ جوابا کہ للجزاء، هذا کہ جزاء قرآن حجت ہے تمام موارد پر. ایک تو قرآن، اگر قرآن نہیں بھی ہوتا تب بھی اشکال نہیں تھا. مضافا على أنه قرآن فلا خطأ فيه. فیکون ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا واو گر جاتا ہے قاعدے کے لحاظ سے. ولا إشكال منه لغة. تین تیمم کرے گا، تین غسل کی جگہ تین تیمم کریں گے. السؤال الميت الذي يحتاج إلى تيمم فبتيمم تيمم واحد يكفي عنه بدل عن ثلاثة أغسال؟ الجواب لا، 3 مرات يتيمم. اس کو جواہر اور دیگر کتابوں نے پر اشکال ہوا. اگر روایت تقیہ کے اوپر اگر حمل کر دی جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. وجوب الحرمة، فهل يمكن استفادة الاستحباب والكراهة منها؟ الجواب ہاں، اگر عازم فقہا میں سے کسی نے اس کو کراہت سمجھا ہے یا کوئی اور چیز سمجھا تو وہ فہم جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہو سکتا ہے. الاستحباب. أما إذا مجموعة من الروايات أو رواية مجموعة من الفقهاء فهموا منها من الرواية أو من الروايات هذا الشيء الاستحباب أو الكراهة، بعض نے لا اقتضائیات میں قاعدہ تسامح میں حتیٰ ایک فقی کا بھی مخالفت کافی مانی. میں ایک کے اوپر شاید قانے نہ بنوں سو سکوں، کیونکہ من بلغہ صدق جو ہے وہ ایک کے کہنے پہ بھی ہو جائے گا. هذا الشيء إذا فهم الشيء الاستحباب والكراهة مثلا فيكفي، والبعض قالوا بمجموعة من الفقهاء حتى يستعمل روایت کا مطلب یہ کہ حرام آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حرام، اس کا مراد ہے کہ مناسب نہیں ہے. حرام کے معنی بھی نہیں، کیونکہ دلیل حرمت کی نہیں ہے یہ. معناه أنه حرام بل أنه ليس بمناسب. امامہ مستحب ہے، ردا مستحب ہے. اب اگر بغیر امامے یا بغیر ابا کے ہے تو مستحبات کو ترک کر رہا ہے. پیغمبر اکرم جب جماعت سے نماز پڑھتے تھے تو ہم دلیل نہیں ہے وہاں پر حرمت کی، مستحب ہے یہ عمل. يصلي بالعمامة والرداء وليس الدليل على حرمة الاقتداء بمن لا يلبس العمامة والرداء. ابھی تو بعض نے یہ بات کہی ہے، سب نے تو نہیں کہا ہے، بعض نے. روشن نہیں ہے، بہت واضح نہیں ہے. بہرحال حرام تو نہیں ہے. ولا حرمة فيه بلا إشكال إذا اقتدى الإنسان بشخص غير معمم ولا رداء عليه. ینبغی لا ینبغی یہ عدم کے معنی میں، لا اقتضائیات میں حرمت کے معنی میں ہے. الجواب ينبغي وعدم عدم ولا ينبغي عدم الإلزام عدم ینبغی قرآن میں آیا ہے، محال میں کہا گیا ہے.
لیکن ظاہر میں عدم اقتضا، یعنی یہ حرمت کے لیے نہیں ہے، یعنی اس کے اندر وجوب کی معنی نہیں ہے. بمعنى المحال لا ينبغي للرحمن. لیکن ظاہر جیسے امر ظاہر جو ہے وہ وجوب پہ کرتا ہے، مگر یہ کوئی قرینہ ہے کہ کہے کہ نہیں مستحب. نعم. لا لا، وإذا حييتم أنت ما حييت. نعم، إذا أنت في ضمن جماعة وواحد أجى سلم اگر کوئی على انسان جماعت میں ہے الجماعة وما حد جاوب اور يجب کوئی جواب نہ دے، کوئی انسان يجب جماعت پہ ثواب كفائية. کرے، آپ جماعت پہ فإذا کسی جواب نہیں واحد دے تو ہاں آپ پر أجاب کرے كفى. أما إذا جواب ما دے. حد ما أجاب نعم يجب اگر علينا. کوئی بھی جواب نہ دے تو آپ پر واجب ہے، نہیں ہو جائے گا جواب دینا سلام کا. لا فقط ديات. بله فقط ديات. السؤال: الجناية على الميت فيه القصاص أو فقط الدية؟ الجواب فقط الدية. حرام بودنش آره چرا؟ تعزیر ہے کیونکہ اس میں حرام ہے، لہذا تعزیر ہے، لیکن قصاص نہیں ہے، نعم، صرف دیت دے گی. وهو التعزير لأجل ارتكاب الحرام. ہر وہ چیز قصاص الأحياء. جو میت کی ہے وہ وارثین تک جائے گا، جو بھی میت کا تھا وہ سب وارث تک جائے گا. بله بله. بله. السؤال: الدية تمام ارث کی طرح ہے، 100 درہم بھی ویسی باقی ارث کی طرح ویسی تقسیم ہوگا. آره خب اصلا دلیل داره که 1/10 وقت زن چون دلیل ایک دسویں حصے کی، وقت 1/10 تو نصف اب داره. چونکہ بله 50 درهم. ایک دسویں حصے کا آدھا خاتون کو ملے گا، لہٰذا 50 درہم. چرا؟ حکمش داره. اگر وصیت کی ہے ما ترک تو پھر حکم ثلث کے حکم. دیه حکم ما ترک. دیت جو ہے إذا وہ كان ما ترک کے حکم. أوصى بالثلث فثلث هذا الدية أيضا للميت من حق الميت ويحسب من ثلثه. الجواب نعم، إذا كان له وصية بالثلث نعم، ثلث هذا المال مال الدية يكون للميت. اشکال نداره. عیبی نداره. السؤال: هل يشكل انعقاد المجالس واتيان الصلاة في مبان دفع أموالها من دول غير إسلامية؟ الجواب: لا إشكال في ذلك. اینا ببینید مراتب یہ فضیلت کے مراتب ہیں، نہ کہ وجوب ہے. نه الزامه. یعنی وقتی 2 نفر هستن یکی دو لوگ ہیں، ایک متقی ہے ایک اس سے زیادہ متقی ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ جو متقی زیادہ متقی وہ امام جماعت ہے. اینا مراتب لا البتہ یہ مراتب لا اقتضائیات ہے، یعنی وجوب پر دلیل نہیں ہوتے، السؤال: يقف بہتر کے معنی میں. بعض الأحيان بعض الأفراد وهم ليس لهم الأفضلية إماما للجماعة، وهذه یہاں پر الحالة اصل تداخل نہیں ہے، یہاں پہ آپس میں ٹکراؤ نہیں ہو کوئی. زمان غير الأفضل يقف إماما للجماعة. الجواب: هذه مراتب الأفضلية. السؤال: من أهان مؤمنا والآخرون لم يعيروا أي واجبات میں جائز نہیں ہے. الحكم. الجواب: في الإلزاميات لا يجوز. ہاں وجوب کفائی کے لحاظ سے سب پر واجب ہے، على الجميع يجب لیکن اگر واجب نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. الاهتمام ويهتم المسألة. ہاں کسی جگہ پر واجب عینی ہو جائے اقتضائی ہو جائے ایک الگ بحث ہے. لا اقتضائية فلا إشكال في ذلك، أي ليس هناك واجب کفائی مطلب ابتدا میں سب پر واجب ہے
کسی ایک نے قیام کیا اور وہ عمل پورا ہو گیا تو سب پہ ساقط ہو جائے گا، نہیں کیا تو عینی ہو جائے گا۔ رحمت اللہ۔ الواقع هذه خمس صورهم اس بلا میں تو کوئی إشكال، شک نہیں ہے کہ یہ تصویر عائمہ کی نہیں ہے جو بازار میں ہے، لم تكن الصورة اور ہم بحيث اس کو بحیث سے تصویر يعني مو مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کو بحيث يكون إهانة وحرام. أما إذا في الصورة جيدة تو مو لیکن اگر اچھی تصویر غیر مناسب نہیں بنائی گئے تو حرام نہیں ہے اس کو بنانا، البتہ مناسب صورت ہو، توہین نہ ہو، ظاہراً اشکال نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے پاس کوئی حکم شرعی اس کے لیے نہیں ہے۔ السؤال بالنسبة للرواية المال وارث من لا وارث له. فسأل أحدهم الإمام الكاظم عليه السلام بأنه لي مكان تأتي القوافل وتبيت هناك وترحل، فلا أعلم بعض الأحيان يضعون ظاہر یہ کہ خود شخص کی طرف واپس جائے گا، اس کا ظاہر یہی ہے۔ علماء کے نظریہ میں جو اصطلاح ہے وہ یہ کہ قضیہ خارجی ہے، ورنہ مسلمان کی تجہیز واجب کفایہ، شاید کوئی شخص تھا، کوئی خاص مورد تھا جس کے لیے ائمہ نے اس طرح کی بات کہی، وہ ایک خارجی مورد ہے، یعنی وہ سب کے لیے حکم نہیں۔ ظاہراً ممکن ہے، حقیقی قضیہ نہیں ہے، حکم عام نہیں ہے، یہ خاص مورد میں خاص حکم۔ ما يبدو على أنها كانت قضية خارجية ولم تكن قضية حقيقية. السؤال في زيارة عاشوراء. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين. فظاهر أولاد الحسين الذين قتلوا في يوم عاشوراء مع الإمام سلام الله عليه، فمن هو المراد الأولاد؟ علي بن الحسين یعنی باقی اولاد امام حسین علیہ السلام کی۔ أما أولاد حسين فمن هم؟ ہم جو کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سب پر ہے، اسی سے وہاں بھی سب پر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ چاہے شہید نہ بھی ہو، کیا فرق پڑتا؟ حتیٰ اگر کوئی اولاد ہے، اولاد کا مطلب فرزندان، مرد عورت سب شامل ہے اس میں۔ اولاد عام اولاد الذرية. السؤال انتهى من الدور الثالث الشوط الثالث وفي الشوط الرابع جیسے وسط نماز میں شک کرے، اگر شک کرے کہ تیسرا شوط یعنی تیسرا چکر صحیح انجام دیا یا نہیں، الجواب التجاوز يشمل إذا شك بأنه جاء في الشوط الثالث صحيح أو لا. دیکھیں اگر پانچویں طواف پانچویں چکر میں شک کرے کہ چوتھا چکر صحیح کیا ہے نہیں، تو وہاں پر قاعدہ تجاوز ہے کہ گزر چکا ہے،
تكن جارية. وعليكم السلام لیکن اگر اس سے پہلے شک ہے تو پھر وہ حکم سلمكم الله. دوسرا ہو جائے گا. يعني المشاهدة بعنوان أنه نائب خامس للإمام. ہاں اگر کوئی اس عنوان سے امام کو دیکھنے کا دعویٰ کرے کہ وہ امام کا 5واں نائب خاص ہے تو یہ جھوٹا ہے اور اس کو امام نے اس سے منع فرمایا ہے. السؤال حول مقام ومنزلة فاطمة المعصومة في قوم والسيدة نفيسة. اصل یہ کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا بالنسبة إلى السيدة دلیل فاطمة المعصومة سلام الله عليها جاء اس کی دلیل وہی سعد کی روایت ہے امام رضا سے، اور ظاہراً یہ روایت معتبر روایت. الإمام عليه السلام بتلك الرواية المعروفة وورد زيارتها على لسان الإمام المعصوم. اور حضرت نفیسہ کے لیے بھی یہی قانون آئے گا، لیکن قاعدے تسامح کی ضرورت نہیں کیونکہ روایت ہے ہمارے پاس. قاعدة التسامح وما السيدة سعد کی روایت ہے امام رضا سے. فهي على درجتين ظاهر الآية ظاهر الأمر. السؤال في غسل الميت قدم وأخر في الأغسال السد على الكافر والكافر على السد، فهل يشكل؟ الجواب إذا كان النبش إهانة اگر نبش کرنا احانت نہ مانا جائے شخص کے تو پھر نبش کریں، پھر سے غسل دیں، پھر حنوط کریں، پھر کفن پہنا کے نماز پڑھیں، دوبارہ نماز پڑھیں اور اس کے بعد دفن کریں. جو بھی واجبات میں نہیں ہو سکا یا غلط انجام دیا گیا یا اور نبش کیا گیا اور نبش کرنا احانت سمجھا جائے تو پھر نعم. وعليكم السلام. اي نعم. هذه الأحاديث خود تدرون المرحوم الحراني حذف الأسنان مرحوم حرانی نے اسناد کو حذف کر دیا ہے. معلوم نہیں کس سے نقل کیا ہے، کس نے کہا ہے، امام المومنین نے کیسے کہا ہے. معصوم سے نسبت دینا مشکل ہے اس چیز کا، تو اس کو ہم قضیہ خارجیہ مانیں کہ شاید کوئی خاص مورد میں ہے یہ کہا ہے، ہر جگہ اور ہر شخص کے لیے نہیں ہے یہ، کیونکہ اس کی حجیت نہیں ہے، مرسلہ روایت ہے. جیسے ہی مرسلہ ہو گیا تو ہمیں نہیں معلوم کون ناقل ہے، کس حال میں بیان ہوا گیا، کیا صحیح بیان کر رہا ہے، غلط بیان کر رہا ہے. لا في هالجهة أصالة كونها قضية حقيقية لا اس حالت میں اس کو قضیہ حقیقیہ والا قانون اس پر نہیں چلے گا. لا 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 لازم يعمل حسب القواعد. ضروری ہے کہ وہ قواعد کے لحاظ سے عمل کرے. ہاں اگر اس کو حتى في المرة الأولى احتمال ہو کہ بہت بڑا نقصان ہوگا تو پھر واجب ہے اس سے بچنا. الطواف البيت صلاة فإذا أتم الأربعة أشواط وشك في ذلك اس کے لیے دلیل خاص ہے. يتم صلاته. الجواب المسألة دلیل خاص بأنه إذا شك في عدد الأشواط وليس من باب بعض نے نصف کہا ہے، بعض نے
دلیل خاص ہے کہ چار شوط پورے ہونا ضروری ہے. اسی طرح نماز کے حکم، کوئی طواف نماز کی طرح حکم میں ہے بعض جگہ چیزوں میں، جس طرح نماز صبح میں آپ دو پہلی دوسرے کا شک کریں، نماز باطل ہے، پھر سے پڑھنی پڑے گی. اسی طواف میں بھی اگر پہلے دوسرے تیسرے میں شک ہوگی طواف کون سا ہے، یا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، صحیح کیا ہے نہیں، تو وہ طواف باطل ہے، پھر سے کرنا پڑے. ما يصح السجود فقد فيسجد على ظاهر اليد. هل صحيح الجواب على ما نظر هناك رواية؟ کپڑے پہ تو روزہ سجدہ نہیں ہو سکتا، ہاں کاغذ پہ ہو سکتا ہے، پتوں پہ ہو سکتا ہے. يسجد عليه. جو مراتب ذکر ہوئے ہیں رسالے میں تفصیل سے ہیں، وہ مراتب نہ ہو تو پھر آخری مرحلہ ہے. إذا لم يكن مراتب السجود ما يصح حتی معادن، اگر وہ معدنیات پہ کوئی چیز ہو تو پھر بعد کے مرحلے کو حکم نہیں ملے گا. وعلیکم السلام، اہلا وسہلا. وضوء ما يخالف شكوى الوضوء في الحمام ما يخالف إذا ما يجب نجاسة بدني. حمام میں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر پانی نجس نہیں ہے. لا شكوى الصلاة في الحمام حمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. مکروہ یعنی باطل نہیں ہے، لیکن شاید ثواب کم ہو. الجواب اس طرح کی قید، اس طرح کی شرط ہمارے پاس ہے. القید فی نقل الروایہ. ہاں شہادت کے باب میں یعنی گواہی کے باب میں اس طرح کا شرط ہے، لیکن نقل روایت میں ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ اپنے حق میں کوئی روایت نقل نہیں کر سکتا. اور اگر ثقہ ہے، سچا ہے، تو معتبر بھی ولو اس کے فائدے میں ہو وہ روایت. ہاں اگر کوئی اپنے لیے کوئی چیز فائدے میں نقل کرے کہ میں مثلا کہ امام نے مجھ سے کہا ہے کہ میں جنت جاؤں گا، اگر سچ تو اگر ثقہ ہے تو اس کی بات قبول ہے، ثقہ نہیں ہے تو یہ جملہ ہی قبول نہیں ہے. کیونکہ خود ثقہ نہیں ہے اس جہد سے کوئی ہم قبول نہیں کریں، اگر ثقہ ہو تو ہم قبول کریں بولا اس کے فائدے میں ہو. چونکہ ثقہ نہیں ہے، سچا نہیں ہے، لہٰذا اس کی بات دلیل نہیں بن پائے گی. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین.